ہندوؤں میں بت پرستی کی ابتدا کے حوالے سے بہت سی متفرق روایات سامنے آتی ہیں۔ ایک روایت راجہ امبریش اور راجہ اندر کے متعلق بیان کی جاتی ہے کہ جس کے مطابق اگلے زمانے کا ایک راجہ امبریش تھا۔ جب سلطنت کے متعلق آرزو پوری ہو گئی تو اس کو اس کی طرف رغبت نہ رہی اور اس نے ترک دنیا کیا۔ وہ بہت دنوں تخلیہ میں اللہ کی عبادت اور تسبیح کرتا رہا، یہاں تک کہ رب فرشتوں کے سردار راجہ اندر کی صورت میں ہاتھی پر سوار اس پر ظاہر ہوا اور کہا کہ جو چاہے مانگ ہم تجھ کو دیں گے۔ راجہ نے جواب دیا، ہم آپ کے دیدار سے بہت خوش ہوئے اور جو کامیابی و کامرانی آپ نے عنایت فرمائی اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں، لیکن ہم آپ سے نہیں مانگتے، اس سے مانگتے ہیں جنہوں نے آپ کو پیدا کیا۔ اندر نے کہا، عبادت سے مقصود اس کی اچھی مکافات ہے، یہ جس سے ملے لے لو اور یہ کہہ کر اس میں عیب نہ نکالو کہ تم سے نہیں بلکہ دوسرے سے لیں گے۔ راجہ نے جواب دیا، دنیا تو ہم کو مل چکی اور اس میں جو کچھ ہے ہم کو اس کی طرف رغبت نہ رہی۔ عبادت سے میرا مقصود صرف رب کا دیدار ہے اور یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے، پھر ہم اپنی حاجت تم سے کیسے مانگے؟ اندر نے کہا، ساری دنیا میرے زیر فرمان ہے، تو کون ہے جو میری مخالفت کرتا ہے؟ راجہ نے جواب دیا، ہم بھی اسی طرح تمہارے مطیع و فرما بردار ہیں، لیکن عبادت ہم اس کی کرتے ہیں جس کے یہاں سے آپ نے بھی یہ قوت پائی، اور سب کا رب وہی ہے جس نے بل اور ہرنکش دو راجاؤں کے شر و فساد سے آپ کی بھی حفاظت کی ہے۔ بس ہم کو اس کے ساتھ چھوڑ دیجئے جس کو ہم نے اختیار کیا اور آپ میرے پاس سے تشریف لے جائیں اور آپ کو میرا سلام ہو۔ اندر نے کہا، جب تو میری مخالفت سے باز نہیں آتا تو میں بھی تجھ کو قتل اور ہلاک کر کے رہوں گا۔ راجہ نے جواب دیا، کہا گیا ہے کہ خیر پر حسد کیا جاتا ہے اور شر کی حالت اس کے برعکس ہے۔ جو شخص دنیا سے کنارہ کرتا ہے فرشتے اس پر حسد کرتے ہیں اور وہ اس کو گمراہ کرنے سے باز نہیں آتے۔ ہم ان لوگوں میں ہیں جنہوں نے دنیا سے منہ پھیر کر عبادت کی طرف توجہ کی ہے اور جب تک زندہ ہیں اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ ہم اپنا کوئی گناہ نہیں پاتے جس کے بدلے میں تمہاری طرف سے قتل کے مستحق ہوں، پھر اگر تم بلا جرم یہ کرنا ہی چاہتے ہو تو تم جانو اور تمہارا ارادہ، لیکن اگر میری نیت خالص خدا کے واسطے ہے اور میرے یقین میں کوئی آمیزش نہیں ہوئی ہے تو تم ہم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ جتنی دیر تم نے ہم کو عبادت سے باز رکھا بہت ہے، اب ہم عبادت کی طرف واپس جاتے ہیں۔ جب راجہ نے عبادت شروع کی تو رب اس پر انسان کی شکل میں ظاہر ہوا۔ بھورے نیلوفر کا رنگ، زرد لباس، ایک پرند پر جس کا نام گروڑ تھا سوار۔ اس کے چاروں ہاتھوں میں سے ایک میں شنکھ یعنی حلزون جو ہاتھی کی پیٹھ پر بیٹھ کر منہ سے بجایا جاتا ہے، دوسرے میں چکر، یہ ایک تیز اور محیط گول ہتھیار ہوتا ہے، جب پھینکا جاتا ہے تو جس چیز پر پڑتا ہے اس کو کاٹ دیتا ہے، تیسرے ہاتھ میں ایک تعویذ اور چوتھے ہاتھ میں پزم یعنی سرخ نیلوفر تھا۔ راجہ نے جب اس کو دیکھا تو ہیبت سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، وہ سجدے میں گر پڑا اور بہت تسبیح کہی۔ رب نے تسلی دے کر اس کی وحشت رفع کی اور اس کو اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کی بشارت دی۔ راجہ نے کہا، ہم کو ایسی سلطنت ملی تھی جس میں کسی نے میرے ساتھ جھگڑا نہیں کیا اور ایسی حالت ملی تھی جس میں کسی غم یا بیماری سے کدورت پیدا نہیں ہوئی، گویا ہم نے دنیا کو بتماما پا لیا تھا۔ جب ہم نے سمجھا کہ دنیا کا فائدہ انجام کے اعتبار سے نقصان ہے تو ہم نے اس سے منہ پھیر لیا اور اس کے سوا ہم کو کوئی تمنا نہیں تھی جو اس وقت ملی۔ اس کے بعد اس قید سے نجات پانے کے علاوہ ہماری اور کوئی خواہش نہیں ہے۔ رب نے کہا، نجات دنیا کو چھوڑ کر تنہائی اختیار کرنے، ہمیشہ فکر کرتے رہنے، حواس کو اپنے پاس روکے رکھنے سے ہوگی۔ راجہ نے کہا، فرض کیجئے کہ ہم بوجہ اس غیر معمولی صلاحیت کے جو ہم کو دی گئی ہے اس پر قادر ہو جائیں، لیکن جب انسان کے لیے کھانا اور کپڑا بہت ضروری ہے اور یہی دو چیزیں انسان کو دنیا میں پھنساتی ہیں تو میرے سوا دوسرے لوگ اس پر کس طرح قادر ہوں گے؟ بس کیا اس کے سوا کوئی دوسرا طریقہ بھی ہے؟ رب نے کہا، اپنی سلطنت کو اور دنیا کو اعتدال اور خوبی کے ساتھ استعمال کرو۔ دنیا کو آباد کرنے اور دنیا والوں کی حمایت کرنے کا جو کام کرو
اور جو کچھ صدقہ کرو بلکہ کل حرکات میں نیت صرف میری طرف متوجہ رکھو۔ اگر تم پر انسانی بھول غالب آ جائے تو جس صورت میں تم نے مجھے دیکھا اس کی ایک تمثال مجسم بنا لو۔ خوشبو اور روشنی کے ساتھ اس کے پاس آؤ اور اس کو ہماری نشانی قرار دو تاکہ ہم کو نہ بھولو۔ کسی کام کا ارادہ کرو تو میرے ذکر کے ساتھ گفتگو کرو تو